السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے تفریحی مقام بولی وارڈ میں انگریزوں کا ایک شیطانی تہوار ہیلووین منایا گیا، جس میں لوگوں نے شیطانی اور خوفناک روپ دھار کر شرکت کی۔ واضح رہے کہ ہیلووین امریکہ میں منایا جانے والا ایک تہوار ہے، جس میں گلی کوچوں، بازاروں، سیرگاہوں اور دیگر مقامات پر جا بجا لوگ ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لبادوں میں ملبوس ہو کر چھوٹے بڑے بھوت، شیطان اور چڑیلے بنے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہیلووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلسٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان قبائل کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات، یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس تناظر میں شیطانی روحوں کو خوش کرنے کے لیے یہ قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تھے۔ اس پس منظر کے ساتھ قرآن و حدیث کی سرزمین سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے تفریحی مقام بولی وارڈ میں یہ شیطانی تہوار منایا گیا، جس میں سعودی عرب کے گناہ پسند اور لبرل لوگوں نے شیطانی اور خوفناک روپ دھار کر شرکت کی۔ سعودی عرب میں منعقد کی جانے والی شیطانی تقریب پر سوشل میڈیا میں جہاں ایک طرف اسلام پسند صارفین اس پر سخت تنقید کر رہے ہیں، تو وہیں کچھ دین بیزار، گناہ پسند اور متشدد لبرل اسے روشن خیالی اور ترقی کے عنوان سے جسٹیفائی اور جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک خاتون قلمکار جن کا نام ماورا زیب ہے، وہ سعودی عرب میں منعقد ہونے والے اس شیطانی تہوار پر تبصرہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ شخص اسی قوم میں شمار ہوگا۔ یہ حدیث ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بہت بار سنی ہوگی، لیکن کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ اسلام کی حد سے باہر نکلنا یا باہر پھینکا جانا چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وہ کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں جس سے غیر قوم کی مشابہت ہوتی ہو۔ اپنی حقیقت، اپنی ہستی، اپنی حیت، اپنی وضاقتہ، اپنی سیرت اور اپنی شان امتیازی چھوڑ کر ہر معاملے میں غیروں سے نصیحت حاصل کرنا اور ان کی روش اختیار کرنے کا نام تشبہ یا مشابہت اختیار کرنا ہے، اور تشبہ سب سے پہلے ایک مسلمان کے مسلمان ہونے پر سوال اٹھاتا ہے۔ ماورا زیب نے مزید لکھا کہ اسلام ایک منفرد دین ہے اور قیامت تک کے لیے اسلام کو کامل دین بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دین کو اللہ عز و جل کے حکم سے ہمیں مکمل کر کے سونپ کر گئے ہیں، اس لیے اب اس دین میں مزید کسی حکم یا عمل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اسلام کی اپنی ایک خصوصیت ہے اور وہ اپنے پیروکاروں کو لباس سے لے کر معاشرت تک کے منفرد اصول دیتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام باتیں تمہید کے طور پر مختصر پیرائے میں بیان کی گئی ہیں تاکہ غیر قوم کی مشابہت کے عمل کی سنگینی کو واضح کیا جا سکے۔ غیر قوم کا ایک عمل جو آج کل اسلام کے گرد امر بیل کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، وہ ہیلووین کا انعقاد ہے۔ ہیلووین انگریزوں کا تہوار ہے۔ اب اس کی کیا تاریخ ہے یا یہ کس لیے شروع کیا گیا ہے، ہمیں اس بات سے کسی بھی قسم کی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے صرف اس بات کا اہم ہونا ضروری ہے کہ یہ تہوار ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کی دینی غیرت اور حمیت پر حملہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس تہوار کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے بنیادی عقائد میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس تہوار میں اسلام کے اصولوں کے خلاف مختلف قباحتیں موجود ہیں، جن میں سب سے بڑی قباحت اپنی شکل کو بدل کر اسے ڈراؤنی اور خوفناک بنانا ہے۔ لوگوں سے چیزیں مانگنا اور شیطانی تصاویر کا استعمال اس تہوار کو مزید کراہیت کا باعث بنا دیتا ہے۔ ماورا زیب نے مزید لکھا کہ لبرل طبقہ یہاں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کرنا وغیرہ جیسے اصول تعصب کی بنا پر گڑھ لیے گئے ہیں۔ جب کسی عمل سے نقصان ہی نہ ہو رہا ہو تو اس عمل کو کرنے سے بھلا کیا نقصان ہوگا؟
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا سب سے پہلا نقصان دینی غیرت و حمیت کو ہوتا ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلاتی جب تک اس کی اپنی خصوصیات اور شان نہ ہو۔ کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا احساس کمتری جیسے جذبے کو پنپنے کا موقع دیتا ہے۔ اسلام ایک غالب دین ہے اور ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اس دین کے ماننے والوں میں مغلوبیت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قوم کو ہر کمزوری اور ہر مشابہت پر غالب ہونے کی ضرورت ہے۔ رہی بات نقصان کی، تو کیا یہ نقصان کم ہے کہ ہیلووین کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو حیت بگاڑنے اور لوگوں سے مانگنے کا اصول دے رہے ہیں۔ آج کل کے تعلیمی اداروں میں بھی سرگرمیوں کے نام پر تصویری ماسک اور تصویری تاج بنا بنا کر بچوں کو پہنائے جاتے ہیں، جبکہ ہر ذی شعور مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اسلام میں تصویر کی حرمت موجود ہے۔ جبکہ ہیلووین کے نام پہ شیطانی تصاویر کا ایک جال بچ جاتا ہے، مکمل اور پیارے چہرے عطا کرنے پر بچوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سکھائیں، نہ کہ تفریح کے نام پر شکلیں بگاڑنا۔ کفران نعمت پر کہیں ہماری نسل سچ میں چہرے مسخ کروا لینے کی سزا نہ پائے، لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ماورا ذیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ لبرل طبقہ اسلامی تہواروں پر تو کوئی نہ کوئی اعتراض جاری کر کے نئی نسل کو ان تہواروں سے بدگمان کرنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے، جبکہ غیر قوموں کے تہوار ترقی کے نام پر ہماری نسلوں کے خمیر میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو ان تہواروں سے بچانا ہمارا فرض اولین ہے۔ ترقی، مزہ اور تفریح کا نام دے کر ہیلووین کو مسلم معاشرے میں جگہ جگہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام دے کر ہیلووین کے نام پر مختلف سرگرمیاں کروا کر ان کے معصوم اذہان کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں ہیلووین کے حساب سے کھیل متعارف کروائے جا رہے ہیں اور ہیلووین کے نام پر مختلف چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ ایک ایسا تہوار جس میں مسلم امت کا وقت اور ذہن دونوں کا ضیاع ہے، اسے مسلم معاشرے میں داخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت، اپنی نسلوں کی حفاظت اور سب سے بڑھ کر اسلام کے قلعے کی حفاظت کا کام کرنا مسلم امت کی ماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت کو تھام کر اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، وگرنہ وقت پھسلتا جائے گا اور ہم خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ماورا ذیب کا تبصرہ مکمل ہوا۔ ایک اور اسلام پسند قلم کار خاتون اسرا غوری اس شیطانی تہوار پر تبصرہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں: کل کے دن دو اسلامی ممالک میں دو طرح کی تقاریب منعقد کی گئیں۔ ایک ملک عرب کی سرزمین جہاں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہالت کی ہر نشانی مٹا دی تھی اور اسلام کی روشنی سے اس سرزمین کو روشن کر دیا تھا، مگر آج وہاں شیطان پھر سے اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ کل شیطان کی عید یعنی ہیلووین سعودی عرب میں منائی گئی۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ نجد سے فتنے نمودار ہوں گے اور نجد ہی سے شیطان کا سنگ طلوع ہوگا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کا پرانا نام نجد تھا۔ اسرا غوری نے مزید لکھا کہ یہ تو ایک سعودی عرب ہوا، دوسرا ملک ترکی ہے جہاں 100 سال پہلے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا گیا تھا۔ ترکی میں شراب خانوں سے لے کر نائٹ کلب کی بھرمار تھی، مگر پھر وقت نے کروٹ لی اور نجم الدین اربکان کے جانشین رجب طیب اردوغان نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی اور جس طرز پر کام کیا وہ حیرت انگیز اور کمال تھا۔ اسرا غوری نے مزید لکھا کہ چند روز قبل رجب طیب اردوغان سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت کے 20 برس پورے ہو گئے ہیں، مگر ترکی میں شراب خانے اور گراہ کے مراکز ابھی تک قائم ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کرنے میں لگے ہیں جو خود ہی ان مراکز عصیان یعنی گناہوں کے اڈوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی انشاءاللہ۔ اسرا غوری نے مزید لکھا کہ آج وقت وہ سب سچ ثابت کر کے دکھا رہا ہے۔ آج کل ترکیہ کے مختلف شہروں میں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے خوش نصیب حافظ لڑکوں اور لڑکیوں کے اعزاز میں تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔